سوچیں ذرا، ایک سونے کے بچڑے کی صدیوں پرانی کہانی، وہ آج ہمیں ہماری زندگیوں کے بارے میں کیا سکھا سکتی ہے؟ چلیں آج سورۃ البقرہ کی انہی آیات میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک قوم کا وعدہ، اس کی کمزوریاں اور اللہ کی بے مثال رحمت ہمارے لیے ایک ایسا سبق بن جاتی ہے جو کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ دیکھیں، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، یہ تو انسان ہونے کا حصہ ہے نا؟ لیکن کیا ہو اگر ہماری غلطیاں کہانی کا اینڈ نہ ہو بلکہ ایک نئے چیپٹر کی شروعات ہو؟ اللہ کے نزدیک ہمارے گناہ راستے کا اختتام نہیں ہوتے، بلکہ یہ تو واپسی کے سفر کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔ اور اس پورے کانسیپٹ کی بنیاد ہے توبہ۔ توبہ کا مطلب ہے پلٹنا۔ اسے ایک ٹو وے اسٹریٹ سمجھیں۔ جب ہم اپنی غلطی سے پلٹتے ہیں نا، تو اللہ اپنی بے پناہ رحمت کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا تعلق ہے جس میں اللہ ہمیشہ ہماری واپسی کا منتظر رہتا ہے۔ اور سب سے خوبصورت بات پتہ کیا ہے؟ اللہ صرف انتظار نہیں کرتا کہ ہم خود صحیح الفاظ ڈھونڈیں۔ ارے نہیں، وہ تو خود ہمیں وہ الفاظ سکھاتا ہے، بالکل حضرت آدم علیہ السلام کی طرح۔ وہ ہمیں اپنی طرف واپسی کا راستہ بھی خود ہی دکھاتا ہے۔ یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں ریولوشنری آئیڈیا ہے۔ اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ہم چاہے کتنی ہی دور بھٹک جائیں، ہم نے کچھ بھی کیوں نہ کیا ہو، معافی کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ کوئی ایسی پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں ہے جہاں سے واپسی ناممکن ہو۔ اچھا، اب اس اصول کو پریکٹیکلی سمجھانے کے لیے قرآن ہمیں ایک بہت پاورفل کیس اسٹڈی دیتا ہے، اور وہ ہے بنی اسرائیل کی کہانی۔ اور یہ صرف ہسٹری نہیں ہے، یہ ایک آئینے کی طرح ہے جس میں ہمیں انسان کی فطرت صاف نظر آتی ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہی خاص کہانی کیوں؟ مطلب ہم ہزاروں سال پہلے گزرے لوگوں کی غلطیوں کے بارے میں کیوں پڑھیں؟ مولانا مودودی اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے بڑے گہرے مقاصد ہیں، کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ ان کی کہانی دراصل ہم سب کی کہانی ہے۔ ان کی کہانی کے بالکل مرکز میں ایک سیدھا سادھا سا معاہدہ ہے، ایک کووننٹ۔ تم اپنا وعدہ پورا کرو تو میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ یہ ایک میوچول کمٹمنٹ تھی، ایک مقدس امانت۔ اور پھر انہیں ایک بہت سخت وارننگ دی گئی۔ کس چیز سے؟ حق فروشی سے بچنے کی، یعنی سچ کو بیچنے سے۔ یہ بالکل اپنی روح کا سودا کرنے جیسا ہے، کسی انمول چیز کو کسی ایسی چیز کے بدلے بیچ دینا جو آج ہے کل نہیں۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جب بات حق کی ہو تو پوری دنیا کی دولت بھی تھوڑی قیمت ہی ہے۔ اب ذرا یہاں تضاد دیکھیں۔ ایک طرف حکم کیا تھا؟ ایک ایسا معاشرہ جو دعا اور خیرات پر قائم ہو، اور دوسری طرف حقیقت کیا تھی؟ عبادت گاہیں خالی اور معاشرہ لالچ میں ڈوبا ہوا۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ پھر قرآن ان سے اور دراصل ہم سب سے ایک بہت چپتا ہوا سوال کرتا ہے، کیا تم دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو سیدھا ہماری اپنی منافقت کی جڑوں تک جاتا ہے۔ تو آخر یہ سب غلط ہوا کیسے؟ چلیں اب ان اہم لمحات پر ایک نظر ڈالتے ہیں جب اس مقدس امانت کو توڑا گیا۔ ذرا تصور تو کریں، آپ نے ابھی ابھی اپنی آنکھوں کے سامنے سمندر کو 2 حصوں میں بٹے دیکھا ہے، آپ کو ایک ظالم بادشاہ سے نجات ملی ہے، اور پھر بھی جیسے ہی آپ کے رہنما نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں، آپ ایک سونے کا بچڑا بنا کر اسی کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کتنی چونکا دینے والی بے وفائی تھی۔ تو بحران کے اس لمحے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرقان عطا کیا گیا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی کسوٹی۔ یہ ایک طرح کا مورل کمپس تھا جو ان کی قوم کو اس اندھیرے سے نکال کر واپس روشنی کی طرف لا سکتا تھا۔ لیکن ان کی توبہ کی قیمت بہت بھاری تھی، اور یہ قیمت ان کے جرم کی سنگینی کو ظاہر کرتی تھی۔ آخر انہوں نے اسی خدا سے منہ موڑ لیا تھا جس نے کچھ ہی دن پہلے انہیں معجزانہ طور پر نجات دی تھی۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ بات یہیں ختم ہو گئی تو نہیں، اس سے بھی آگے گئے۔ ان میں سے ایک گروہ نے یہ کہنے کی ہمت کی کہ ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں۔ یہ ایک ایسا مطالبہ تھا جو گہرے روحانی اندھے پن سے ہی پیدا ہو سکتا تھا۔ اور یہاں کہانی ایک بہت ہی ریمارکیبل موڑ لیتی ہے۔ اس ساری بغاوت اور نافرمانی کے باوجود آپ یہی سوچیں گے نا کہ اللہ نے انہیں چھوڑ دیا ہوگا، لیکن نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوا۔ یہ سلائیڈ سب کچھ بیان کر رہی ہے۔ ایک طرف ان کی نافرمانیوں کی لمبی فہرست ہے اور دوسری طرف اللہ کی نعمتوں کی بارش۔ یہ ایک بہت پاورفل ریمائنڈر ہے کہ اس کی رحمت ہماری غلطیوں سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔
پورے 40 سال وہ صحرا میں بھٹکتے رہے، اور پورے 40 سال اللہ نے خود انہیں کھلایا اور انہیں پناہ دی۔ یہ ان کے لیے روزانہ کی ایک یاد دہانی تھی کہ وہ مکمل طور پر صرف اور صرف اللہ کے فضل و کرم پر ہی منحصر ہیں۔ ان کی اگلی آزمائش بظاہر تو بہت سادہ تھی، لیکن اس نے ان کے اندر چھپے تکبر کو بالکل بے نقاب کر دیا۔ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ ایک شہر میں عاجزی کے ساتھ داخل ہوں، لیکن انہوں نے تکبر کا راستہ اختیار کیا۔ تو ان سب باتوں سے ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ آخر ہمیں اس پرانی کہانی کی پرواہ کیوں کرنی چاہیے؟ وہ اس لیے کیونکہ جیسا کہ ہم دیکھیں گے، اس میں چھپے ہوئے اسباق آج بھی اتنے ہی ریلیونٹ ہیں جتنے ہزاروں سال پہلے تھے۔ اب دیکھیں، یہ وارننگز ہر دور کے لیے ہیں۔ مثال کے طور پر دنیاوی فائدے کے لیے ایمان بیچنے کی بات، ان کے زمانے میں یہ شاید پیسوں کے لیے مذہبی قانون کو توڑنا مروڑنا تھا۔ آج ہمارے دور میں یہ شاید کیریئر میں آگے بڑھنے کے لیے اپنے اصولوں پر سمجھوتا کرنا ہو سکتا ہے۔ بات تو ایک سی ہے۔ اور یہ حدیث تو واقعی لرزہ دینے والی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں صاف صاف بتا رہے ہیں کہ ہم ماضی کی غلطیوں سے امیون نہیں ہیں۔ وہی آزمائشیں، وہی جال ہمارے بھی منتظر ہیں۔ اور یوں یہ قدیم کہانی ہمیں ایک بہت اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم ان کی غلطیوں سے سیکھیں گے، یا پھر ہم بھی انہیں دہرانے پر مجبور ہیں؟ انتخاب جیسا کہ ان کے لیے تھا، آج ہمارا ہے۔